فواد ایک فوڈ چین پر کام کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک گاہک آیا۔ اس نے ایک چیز برگر آرڈر کیا، مگر جب اس نے دیکھا تو اس کے پاس کچھ پیسے کم تھے۔ گاہک کہنے لگا، میرے پاس تو پورے 70 روپے کم ہیں۔ فواد اسے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں، اس کے پیسے میں ادا کر دوں گا۔ گاہک، جو کہ حلیے سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بے گھر انسان ہے، کہنے لگا، ارے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اتنے میں اس کا مالک بھی وہاں آ گیا اور اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم کس کی اجازت سے ان سے پیسے کم لے رہے ہو؟ کیا یہ ریسٹورنٹ تمہارا ہے؟ فواد نے کہا، پر سر یہ پیسے میں ادا کر رہا ہوں، اپنے پاس سے میں دے دوں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ مالک کہنے لگا، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ فواد اس کے پیچھے اس کا تعاقب کرتے ہوئے چل پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، یہ تمہارے باپ کا ریسٹورنٹ نہیں ہے کہ جو دل آئے تم وہ کرو۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گا۔ اب جاؤ اور نکالو اسے یہاں سے، آئندہ میں ایسے لوگوں کو یہاں نہ دیکھوں۔ فواد وہاں سے آ گیا اور دیکھنے لگا کہ وہ گاہک پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے، کیونکہ وہ سب سن چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے مالک نے فواد کو بلوایا اور کہنے لگا، فواد دیکھو، میس میں جاؤ اور وہاں جو بھی کھانا بچا ہے اسے بھی باہر پھینکوا دو۔ فواد نے کہا، پر سر ایسے رزق ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم یہ کھانا ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جن کو اس کھانے کی ضرورت ہے۔ مالک نے کہا کہ دیکھو، مجھے زیادہ سبق مت سکھاؤ اور جو میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، بس وہی کام کیا کرو۔ فواد نے کہا، پر سر ایسا کرنے سے ان بے گھر لوگوں کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے گی، وہ بھی کھانا کھا سکیں گے، آپ تو ویسے ہی پھینک رہے ہیں۔ مالک نے کہا کہ میں نے تم سے جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، کھانا اٹھاؤ اور پھینک دو۔ تم چاہتے ہو میں مفت میں کھانا بانٹوں تاکہ لوگ میرے ریسٹورنٹ سے کھانا کھانا بند کر دیں اور مفت میں کھانے لگیں؟ جاؤ اب نکلو یہاں سے۔ فواد نے وہ کھانا اٹھایا اور پھینکنے کے لیے لے کر نکل پڑا، مگر جب اس نے راستے میں کچھ بے گھر لوگوں کو دیکھا تو اسے رہا نہ گیا۔ وہ ان کے پاس گیا اور یہ کھانا ان سب میں مفت میں بانٹنا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت اسے یہ سب کرتا ایک لڑکے نے دیکھا تو اس نے اس کی ویڈیو بنا لی اور اس نے یہ سٹوری سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور اس کے نام سے فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی۔ عین اسی وقت اس کے مالک نے بھی اسے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ لیا اور اسے بلوایا۔ فواد فوراً اس کے پاس گیا اور حاضر ہو کر کہا کہ سر آپ یہاں؟ مالک نے کہا کہ ہاں میں یہاں۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اب تم کرو یہی سوشل ورک، کیونکہ میں اب تمہیں نوکری سے ہی نکال رہا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا نا، اب جاؤ جا کے کوئی اور جاب تلاش کرو۔ فواد کہنے لگا، پر سر میں تو صرف ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ لوگ کئی دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، آپ پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیں، آپ کچھ تو رحم کریں۔ مالک نے کہا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ اور اپنا کہیں اور بندوبست کر لو۔ فواد کے پاس اب نوکری بھی نہ رہی۔ وہ کافی پریشان تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس ریسٹورنٹ پر کچھ رپورٹرز پہنچ گئے۔ اس وقت اس میں اس کا مالک بھی موجود تھا۔ رپورٹرز نے اس مالک سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ ایک رپورٹر کہنے لگا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ کمال کا آئیڈیا یقیناً آپ کا ہی ہوگا۔ مالک نے کہا، ارے بہت بہت شکریہ، پر میں سمجھا نہیں آپ کس آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ رپورٹر نے کہا کہ ارے آپ کے ریسٹورنٹ کے ایک ملازم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو بے گھر لوگوں میں کھانا بانٹ رہا تھا، یہ دیکھیں ویڈیو۔ اب یہ مالک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جس میں فواد غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہا تھا، تو وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ تو اسے کام سے ہی نکال چکا تھا، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے کہنے لگا، ارے ہاں یہ آئیڈیا میرا ہی تھا، میں ہر روز اپنے ریسٹورنٹ پر بچے ہوئے کھانے کو لوگوں میں تقسیم کرواتا ہوں۔ اتنے میں وہاں وہ شخص بھی آ گیا جس کی فواد نے شروع میں مدد کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جناب میں بتاتا ہوں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے کبھی کسی کی مدد ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو اس بچے کو بری طرح ڈانٹ دیا تھا اسی ٹائم جس نے میری مدد کی کوشش کی تھی۔ رپورٹر نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں جناب،
یہ کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتے، میں ان کو اچھے سے جانتا ہوں، بلکہ انہوں نے اسے کام سے نکالنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ اتنے میں فواد وہاں آ گیا تو مالک کہنے لگا کہ دیکھا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کام سے نہیں نکالا، یہ دیکھو یہ یہاں ہے اور ابھی بھی میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ فواد نے کہا نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، انہوں نے مجھے بے گھر لوگوں کی مدد کرنے پر کام سے نکال دیا تھا، مگر آپ سب کون ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ رپورٹر نے کہا کہ آپ کے کھانے بانٹنے کی ویڈیو ہر جگہ پر وائرل ہو چکی ہے اور ہم آپ کا انٹرویو لینے آئے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نام سے جو فنڈ میں پیج بنایا گیا ہے اس میں بھی لوگوں نے آپ کی مدد کے لیے دل کھول کر عطیات دیے ہیں۔ فواد کہنے لگا کہ دیکھیں، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا، لیکن غریب لوگوں کی مدد کرنا میرا فرض تھا، یہ سب میں نے اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے۔ اتنے میں وہاں وہ شخص بھی آ گیا جس نے فواد کی ویڈیو بنائی تھی۔ وہ فواد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیو میں نے ہی بنائی تھی اور سوشل میڈیا پر لگائی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب آپ کا ریسٹورنٹ کر رہا ہے، پر مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ تو اس کام کی وجہ سے اپنے کام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ فواد کہنے لگا جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ لڑکا کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ میں نے ایک پیج بنایا تھا جس میں لوگوں نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں، اور وہ اتنے ہیں کہ آپ اس سے اپنا خود کا ایک فوڈ چین بنا سکتے ہیں۔ فواد حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا کیا سچ میں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ لڑکا کہنے لگا جی ہاں، یہ دیکھیں، آپ مجھے اپنی ڈیٹیلز دیں تاکہ میں یہ رقم آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس طرح فواد کو اپنی نیک نیتی کا اجر مل گیا اور اس نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا، لیکن اب وہ غریب اور نادار لوگوں کی دل کھول کر مدد کرتا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسا موقع فراہم کرے اور دوسرے لوگوں کی دل کھول کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ آئیڈیا آپ کو بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔